بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی بیت المال ملک ظہیر عباس کھوکھر صاحب. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. ملک صاحب یہ بتائیں کہ جو بیت المال ہے اس کو کتنے غریبوں کے لیے منصوبے چلا رہا ہے اور کون کون سے منصوبے چلا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سجاد صاحب. دیکھیں آپ کا شکریہ کہ آپ ظاہر ہے میڈیا سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچنے کا ایک آپ بھی ذریعہ ہیں ہمارے. جو آپ نے کویشچن کیا بیسیکلی یہ بہت زیادہ ابھی اویئرنیس کی ضرورت ہے لوگوں کو, اور میں اس پر تھوڑا سا آپ کا ایک آدھ منٹ لوں گا. بنیادی طور پر جو پاکستان بیت المال ہے یہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو کہ قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور جن کا اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوتا, جن کا کوئی ایسٹ نہیں ہوتا, جن کی کوئی نوکری نہیں ہوتی اور جن کی کوئی جائیداد وغیرہ نہیں ہوتی, اور وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہیں. چونکہ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے جو ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ایک ویژن دیا ہے اس حوالے سے جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کا دائرہ کار اور اس کو غریبوں تک پہنچنے کے لیے اس کو افیکٹو ایک ٹول کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور جو کہ جس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ اس کو غریبوں کو اس کو جو ہے نا اپلفٹ کرنے کے لیے, غربت کے خاتمے کے لیے یہ ادارہ کام کرتا ہے. اس پر جو بہت سارے جو پروجیکٹس جو ہیں وہ ہمارے چل رہے ہوتے ہیں. اس پر SRCL ہے, جیسے کہ وہ اسٹریٹ چلڈرن جو ہے ان کو ہم اٹھا کر اور ان کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں, پھر اس کے بعد ان پر ہم فری ایجوکیشن ان کو دیتے ہیں, پھر ان کو ایگزٹ پلان ان کا بناتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کا ایک اہم فرد کا کردار ادا کر سکیں. اسی طرح ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں جہاں پر جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ وہاں پر جا کے وہ اسکل سیکھتی ہیں, مختلف قسم کی ٹریڈ سیکھتی ہیں جس میں اسٹیچنگ ہے, پھر اس کے بعد ان کی بیوٹیفیکیشن کے کورسز ہیں, پھر اس کے بعد اور ڈیزائننگ کے کورسز ہیں, مختلف ٹریڈز ان کو سکھائی جاتی ہیں, ان کے اسکل لیول کو جو ہے وہ انہانس کیا جاتا ہے, ان کے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ پالش کیا جاتا ہے. وہ پھر ان کو بھی ہم فری ان کو یہ ساری اسکل سکھاتے ہیں. اور اسی حوالے سے یہ وومن امپاورمنٹ سینٹرز جو ہیں یہ پورے ملک میں 160 کے قریب ہمارے ہیں, اور یہ SRCL جو کہ اسٹریٹ چلڈرن کے اور پلس یہ وومن امپاورمنٹ سینٹرز یہ تقریباً 160 کے قریب ہمارے وومن امپاورمنٹ سینٹرز موجود ہیں تمام پاکستان میں, ہر صوبے میں, ہر ریجن میں, ہر جگہ پہ, یعنی کہ ریموٹ ایریاز پر بھی یہ ہمارا نیٹ ورک موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ SRCL جو ہے یہ بھی 158 کے قریب جو ہمارے یہ ادارے ہیں جو مختلف جگہ پہ مختلف شہروں میں یہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ دارالاحساس ہے جو کہ یتیم بچوں کو جو ہے وہ ان کی نشو و نما کے لیے ان کو بیت المال جو ہے سپورٹ کرتا ہے. ان کے ہمارے مختلف شہروں میں ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, اچھے اسکولوں میں ان کو پڑھایا جاتا ہے, پھر ان کو ان کے اسٹے ہوتا ہے, پھر ان کو جو ساری جو ان کی نیوٹریشن ہے وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ میڈیکل ٹریٹمنٹس ہیں. سب سے اہم جو جس کو میں یہاں پر مطلب آپ کے ذریعے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم جو کام ہے وہ ہم کرتے ہیں صحت کے بارے میں. صحت چونکہ ایک ایسا ایک سبجیکٹ ہے جو کہ غریب آدمی جو ہے اس کو بہت ضروری اس کے لیے ہے, اور پلس اس کو اتنی اپرچونیٹیز بھی نہیں ہوتی, اور علاج معالجہ کے جو کیسز ہیں وہ بہت سارے لوگ افورڈ نہیں اس کو کر سکتے, اور چونکہ علاج بھی مہنگا ہوتا ہے, میڈیسنز بھی بہت مہنگی ہوتی ہیں. اس میں ہم کرونک ڈیزیزز کو ہم دیکھتے ہیں جس میں کینسر کے پیشنٹس ہیں, پھر اس کے بعد ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس ہیں, پھر اس کے بعد یہ کڈنی فیلیئرس کے کیسز ہیں, پھر اس کے بعد ٹرانسپلانٹ کے کیسز ہیں. اسی طرح کرونک ڈیزیزز جس میں بہت ایکسپینسو علاج ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کو مطلب کوئی بھی ہلکی سی میڈیسن بھی لینے چلے جائیں تو وہ 500,000 سے کم نہیں آتی. تو یہ ان کی جو میڈیسنز جو ہیں یہ بہت مہنگی ہیں, ان کے آپریشنز بہت مہنگے ہیں, ان کے ٹرانسپلانٹ, ان کے ڈائلسس بہت مہنگے ہیں, کینسر کا اٹ سیلف جو وہ ٹریٹمنٹ ہے بہت مہنگا ہے. تو اس پر ہم پاکستان بیت المال اپنا تقریباً کوئی 30-40% بجٹ جو ہے ٹوٹل اس میں ہم صحت کے حوالے سے ہم اس کو صرف کرتے ہیں. پورے ملک میں جو ہے وہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ صحت پر بیت المال لگا رہا ہے, اور اس پر ایسے لوگ جو کہ جنہوں نے اسلام آباد نہیں دیکھا ہوتا یا جنہوں نے بڑے شہروں کا رخ نہیں کیا ہوتا, ساری زندگی جو ہے ان کی اپنے اپنے ایریاز پہ گزر جاتی ہے, تو بیت المال جو ہے ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو کیٹر کرتا ہے, اور ان کے تمام ایکسپینسز جو ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو بیئر ہوں تاکہ ان پر یہ برڈن نہ پڑے.
پھر اس کے بعد ایجوکیشن سیکٹر میں ہم ان کے لوگ ایسے اسٹوڈنٹس جو پڑھتے ہیں جو جن کا ٹیلنٹ ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں آگے مختلف یونیورسٹیوں میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے فیسیں دینے کے لیے, تو ہم ان کو اسکالرشپس دیتے ہیں. ہم اس کو پورے پاکستان میں ہمارا اس پہ تمام یونیورسٹیز کے ساتھ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ MOU سائن ہوتا ہے. اس میں ہم جو یونیورسٹیز یا جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ہمیں ویریفیکیشنز کر کے وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں کہ یہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو فیسیں جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی, اور پلس یہ کہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ میرٹ پہ ہیں ہمارے, تو ان کو پھر ہم ان کو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں. وہ پیسے ہم ان کو اداروں کو دے دیتے ہیں, ادارے پھر اپنی ویریفیکیشنز کے بعد جو ہے وہ ان کی فیسیں بیت المال کے ذریعے جاتی ہیں. اور اسی طرح جو اس سے پہلے جو ہے وہ انڈر گریجویٹس کو ہم دے رہے تھے. اب میں آیا ہوں تو پھر اس پر ہم نے اس کو جو ہے وہ جو لوگ گریجویٹ جو بچے کر کے اس کے بعد جو پوسٹ گریجویشن کے جو کیسز ہیں ان کو بھی ہم دے رہے ہیں یہ اسکالرشپس. اس حوالے سے جو ایسا پاکستان کا ٹیلنٹ ہے جو کہ پیسے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پاتا اور وہ پھر مختلف حوالے سے محرومی اور ڈپریویشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو سوسائٹی میں ایک ایسا رول دیں فعال کردار ادا کرنے کے لیے تاکہ اس ملک کا وہ ایسٹ جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور وہ دوبارہ سے وہ ری پے کرے. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہیں وہ احساس قداں ہیں جہاں پر جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو سنبھالا جاتا ہے اور ان کے لیے ہمارے پاس مختلف شہروں میں ان کا نیٹ ورک ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو مین چیز جو آج جس پہ پرائم منسٹر صاحب کا بہت فوکس ہے اس میں پناہ گاہیں ہیں. پناہ گاہیں جو ہیں وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب لوگ جو مزدوری کرنے کے لیے مختلف چھوٹے شہروں سے, دیہاتوں سے, گوٹھوں سے, چکوں سے مختلف بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر اپنی دہاڑی کے لیے اپنی مختلف اپرچونٹیز کو سیکھ کرنے کے لیے وہ جب پہنچتے ہیں بڑے شہروں پر تو پھر ان کو واپسی کا ان کا جو ہے کوئی ایسا بندوبست نہیں ہوتا اپنے شہروں میں جانے کا یا اپنے دیہاتوں میں جانے کا, تو پھر وہ وہیں پہ ہی کسی فٹ پاتھ پہ کوئی سو جاتا ہے, کوئی پارکوں پہ سو جاتا ہے, پھر کوئی ایسی جگہوں پہ جہاں پر کہ ان کے ساتھ ایک تذلیلی ایک رویہ اختیار کیا جاتا ہے, ہر کوئی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. تو وہ بھی ان کو ایک اپنی سیلف ایک امپورٹنس اور ایک اپنی عزت نفس جو ہے وہ ان کی مر چکی ہوتی ہے. وہ پھر اس پر ان کا خدا جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ کیا ان پر گزرتی ہے. تو ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے, ان کو عزت نفس ان کی بحال کرنے کے لیے اور ان کو یہ فیل کرانے کے لیے کہ جی آپ پاکستان کے ایک شہری ہیں اور آپ کی یہ عزت ہے اور آپ کا یہ احترام ہے کہ آپ آئیں, آپ یہاں پر اپنی دہاڑی کے لیے جو ہے وہ آپ کام کریں, اور اگر آپ نے یہاں پر رہنا ہے تو آپ کے لیے اسٹے کا انتظام ہے اور بڑا زبردست جو ہے وہاں پر ہمارے جو پناہ گاہیں ہیں وہ ان کو اسٹے دیتی ہیں اور پھر ناشتہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کو لنچ بعض پناہ گاہیں جو ہم دیتے ہیں, بعض میں پھر ڈنر اور بریک فاسٹ تو مسٹ ہے, بعض میں اکارڈنگ ٹو دا نیڈس جو ہے وہ لنچ بھی ہم دیتے ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت معیاری ہے. اس کے جو اسٹے کا جو انتظام ہے وہ 100 لوگوں کا جو ہے وہ پر نائٹ جو ہے وہ میکسیمم ہے, وہ ہم ایک پناہ گاہ میں دیتے ہیں فرسٹ کم فرسٹ سرو کے بیسس پر. اسی طرح جو ان کو جو کھانے کا انتظام ہے, جیسے کہ اگر کوئی کھانا کا چاہتا ہے اور وہ اسٹے نہیں کرنا چاہتا, اس میں 400 سے 500 تک کے جو لوگ ہیں وہ کھانا کھا سکتے ہیں. اور اس کا بیسک آبجیکٹیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی ان لوگوں کو اس ویلفیئر اسٹیٹ کا جو ایک ویژن ہے اس کے مطابق ان کو یہ محسوس کرایا جائے کہ اسٹیٹ آپ کی ذمہ دار ہے, اسٹیٹ ایک ماں کا رول پلے کر رہی ہے اور آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پورا کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے تقریباً کوئی مزدور ہے, اگر وہ کوئی اگر دہاڑی اپنی لیتا ہے تو اس کے اپنے کھانے اور اپنے رہنے پہ وہ تقریباً 500 سے 800 روپے کا خرچ اس کا ڈیلی کی بنیاد پر آتا تھا. تو اب یہ اسٹیبلش ہونے کے بعد ان کا یہ 500 سے 800 روپے کا خرچہ جو بچ رہا ہے, جو کہ ان کی دہاڑی یا ان کی مزدوری جو ہے وہ اپنی ایز اٹ از جو ہے اپنے پیچھے گھر والوں کو وہ پہنچا دیتے ہیں, جس سے ان کو ایک ریلیف ملتا ہے کہ یہ ہماری ایک آنر سینس آف آنر بھی ملتی ہے کہ ہم بھی امپورٹنس کا ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں اور ہمیں اسٹیٹ اور خصوصاً وزیر اعظم صاحب ہمارے بارے میں سوچتے ہیں.
یہ ایک جو احساس ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اگر یہ احساس ہمارے انڈیویجولز میں آتا ہے تو وہ پھر ان کو ایک ان کو مزید یہ کام کرنے پہ مزید اپنے آپ کو انرجی میں اضافہ ہوتا ہے, اور پھر وہ ان کو ایک ریلیف ملتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمارا احساس کر رہا ہے. اسی کے ساتھ پھر ہمارے ساتھ اور جو ہیں وہ کوئی بھوکا نہ سوئے کے والے سے جو ہم موبائل یونٹس جو ہیں, جو کھانے کی گاڑیاں جو ہیں, وہ ان اڈوں پہ ان ایریاز پر جاتے ہیں جہاں پہ ان کو ڈور سٹیپ پہ ان کو کھانا مہیا کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو اسٹے وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں کرتے ہیں, اور لیکن یہ کہ وہ جہاں پہ کوئی انڈسٹریل ایریا ہے یا کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو ان کے لیے آنا جانا کھانا کھانے کے لیے, یا کسی انڈسٹریل ایریا میں ان کو بہت سارا چارج ہوتا ہے کھانے وغیرہ کے لیے, تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ بندوبست کیا گیا ہے کہ جو کھانے کی گاڑیاں ہیں وہ ان کو ڈور سٹیپ تک پہنچے اور ان کو سیلڈ اور پیکڈ کھانا جو ہے ان کو دیا جاتا ہے, اور اس سے بھی ان کی بچت ہوتی ہے, پلس ان کو جو ہے ہائیجینک فوڈ دیا جاتا ہے. ملک صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی جو ہے, ایک عام مریض جو ہے, وہ بیت المال سے کیسے رابطہ کر سکتا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں ہمارے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ ہمارا تقریباً ہر شہر میں ہمارا نیٹ ورک موجود ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں اور پورے پاکستان میں ہر شہر میں جو ہے ہمارا ایک ڈسٹرکٹ افسر وہاں پہ ہوتا ہے, اور پلس وہاں پہ ایک ہمارا پورا سسٹم ہے, دفتر ہوتا ہے. وہاں پر ہمارے فارمز ہوتے ہیں جو کہ فل کیے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہے, کوئی پیشنٹ ہے, اگر وہ دفتر نہیں جا سکتا یا دفتر جانے سے اس کو مطلب کہ اس کو کوئی دقت ہے, تو وہ ڈائریکٹ ہاسپٹل میں ہمارے ڈیسکس بنے ہوئے ہیں. اب ہم نے فیسیلیٹیشن ڈیسکس شروع کر دیے ہیں مختلف ہاسپٹلز میں, وہ آپریشنل ہو گئے ہیں. اور فیسیلیٹیشن ڈیسک کے علاوہ ہمارا ہر ہاسپٹل میں جو بھی سرکاری ہاسپٹل ہے اس پر ہمارا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے, سوشل ویلفیئر کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ وہاں پہ ان کو فارم دے دیتے ہیں, ہاسپٹل والے جو ہیں وہ اس کو فل کروا کے, تو اس کی جو بیماری ہے اس کی کاسٹ نکال کے اس کی میڈیسن کی وہ پھر ان کو دے دیتے ہیں کہ اس کا یہ خرچہ ہے, تو وہ پھر بیت المال ان کو ٹریٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اس کو کوشش ہم نے کی ہے کہ ہم اس کو ڈیجیٹلائز کریں, ہم کمپیوٹر پہ جو ہے وہ اس کو اپلیکینٹس کو انٹرٹین کریں, وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تاکہ یہ جو پروسیسنگ کا جو ٹائم ہے یہ جلد سے جلد جو یہ ہے طے ہو. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 25 دن لگ جاتے تھے ایک اپلیکینٹ کو جو ہے نا وہ اس کو پروسیس ہونے میں. اب یہ ہے کہ تقریباً 7 سے 8 یا 10 دن تک جو ہے نا ایک اپلیکینٹ کو پروسیس ہو جاتا ہے. اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے یا کوئی بھی, اس پر باقاعدہ طور پر اس کو انشور کیا جاتا ہے کہ واقعی کوئی ڈیزرونگ کیس ہے, واقعی اس کی جو ہے اس کو ضرورت ہے, کوئی اس کی جائیداد تو نہیں ہے یا کوئی ایسا کوئی کیس جس کے یعنی کہ بیسیکلی یہ حقداروں کے لیے. تو اگر کوئی ایسا فرد آتا ہے تو پھر اس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ حقدار کو جانا چاہیے. تو یہ کچھ میز رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, ویریفیکیشنز ہیں جن کو ہم وہ ویریفائی کرنے کے بعد پھر ان کا پروسیس ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ. ملک صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو ظہیر عباس کھوکھر صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی بیت المال ظہیر عباس کھوکھر صاحب. کھوکھر صاحب یہ بتائیں کہ ایک عام طالب علم جو ہے وہ بیت المال سے کس طرح فیض یاب ہو سکتا ہے, کس طرح مدد لے سکتا ہے؟ اگر کوئی طالب علم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ جس کو طلب ہے علم کی اور اس پر خدا داد صلاحیتیں بھی ہیں اور وہ پڑھنا چاہتا ہے, تو وہ کسی بھی ایسے سرکاری اسکول یا سرکاری کالج یا یونیورسٹی میں وہ جا کر وہاں پہ بیت المال کے جو فارمز ہیں وہاں پہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ان کا جو ہوتا ہے کسی بھی ایسے ادارے کا, وہ ان کو فارم دے دیتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں آپ آنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ ڈیزرونگ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کی فیس جو ہے وہ اس کو معاف کرنا چاہیے, تو وہ ادارہ جو ہے وہ ان سے وہ فارم فل کروا لیتے ہیں اور اس کو بیت المال کے پلیٹ فارم سے ان کو وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں کہ یہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی فیس جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ ان کو پروسیس کریں. بیسیکلی یہ ہم نے اس کو آسان کیا ہوا ہے تاکہ لوگ یہ پہلے ہمارے پاس نہ آئیں, پھر ہم اپنی ویریفیکیشنز کرتے پھریں, پھر اس کے بعد پروسیس لمبا ہو, پھر اس کے بعد ان کو بھی چکر پڑیں. اب وہاں پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے اس کے امیڈیٹ اس کے شہر میں کوئی بھی ادارہ سرکاری ہے وہاں پر وہ جا کے وہ اپلائی کر سکتا ہے. ان کو اگر وہ میرٹ پہ آتا ہے اور اس میں ٹیلنٹ ہے تو وہ پھر
ان کی یونیورسٹی یا کالج یا کوئی بھی ادارہ وہ اس کو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی یہ اتنے کیسز جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں جو کہ بیت المال کے پینل سے ہوں گے جن کی فیسیں بیت المال دے گا. تو بہت ایزی ہے. یعنی طالب علم کا کرائٹیریا جو ہے وہ اس کا یونیورسٹی یا کالج طے کرتا ہے؟ اس میں نہیں, کرائٹیریا تو بیسیکلی طالب علم نے خود طے کرنا ہے. کرائٹیریا دیکھیں, اگر کوئی بھی اگر کوئی طالب علم ہے وہ اگر کوئی فرض کیا کسی بھی شہر کا نام آپ لے لیں, نیم دا سٹی, فرض کیا ملتان ایک بڑا شہر ہے, ہم اس کا نام نہیں لیتے, ہم کوئی اور چھوٹا شہر ہے, بہاڑی ہے یا کوئی اور شہر ہے, وہاں پہ ہم کوئی بچہ ہے وہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ڈگری کالج وہاں پہ جا کے وہ اپلیکیشن دے کہ جی میں پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ میرے مارکس ہیں اور میں فیس افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ بیت المال کے فارم پہ جو ہے نا اس کو انٹرٹین کر لیتے ہیں. وہ پلس ان کی جو بھی ادارے کا ان کا جو اپنا ایک سسٹم ہے میرٹ کا, اس کے اوپر وہ آتا ہے, وہ انہوں نے چیک کرنا ہے کہ یہ میرٹ پہ اس کے مارکس پورے ہیں کہ اگر اس کو ہم جو بھی ان کا میرٹ نکلتا ہے اس پر وہ پورا بچہ آتا ہے, اور پلس ان کو وہ اپنے ان کی تمام ان کو پورا کرتا ہے ان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں. پھر اگر فیس کا جہاں پر معاملہ آتا ہے تو پھر وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیس جو ہے یہ بچہ افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ پھر ان کو بیت المال کے پلیٹ فارم سے جو ہے نا ان کو فیس جو ہے. یہ طالب علم کا کیس کتنے دن میں پروسیس ہو جاتا ہے بیت المال میں؟ یہ ان کے ایڈمیشنس کے جو ٹائم آتا ہے, جب بھی ایڈمیشنس کا وہ تو اداروں نے اپنے دیکھنا ہے کہ ان کے ایڈمیشنس کب کھلتے ہیں, کس طرح سے ان کا ایڈمیشن پروسیس کیا ہے. وہ ظاہر ہے جب بھی کوئی اینول اوپن ہوتا ہے, اینولی یا کوارٹرلی یا جو بھی ادارے کا اپنا ایک سسٹم ہے, اس کو وہ اپلیکیشن انوائٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ادارہ جو ہے وہ پھر خود اس میں اسرٹن کرتا ہے کہ جی یہ ہم نے ایک جو کیسز ہیں جیسے کہ اپنی فیس دینے والے بچے ہیں وہ ان کو ہم نے کیٹر کرنا ہے. پھر جو محروم بچے ہیں جو فیس نہیں افورڈ کر سکتے ان کو پھر وہ خود بھی گائیڈ کرتے ہیں, اور طالب علم بھی ان سے اگر کوئی نہیں بتاتا تو طالب علم خود بھی پوچھ لیتے ہیں. وہ ایسا ہماری چونکہ پریکٹس ہے, بچوں کو یہ پتہ ہے, اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کر کے ڈگریاں لے کے اپنی اپنی جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ سیٹ ہو چکے ہیں. بہت ساری سکسیس سٹوریز موجود ہیں, اور ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن کو جو ہے وہ اللہ کے بعد جس نے ہیلپ کی ہے وہ پاکستان بیت المال ہے. اور ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مطلب ان کو ریکارڈ کا حصہ ہیں, ہمارے پاس ریکارڈ ہے ان کا کہ جو بیت المال سے جو جن کو, لیکن ہم اس کو پبلک نہیں کرتے ہیں اس کو, کیونکہ یہ ظاہر ہماری ذمہ داری ہے. ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ماں اور باپ ہوتی ہے, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو پھر ان کو اپنی مختلف جب وہ جابس پہ جاتے ہیں, بہت سارے اداروں پہ جاتے ہیں, بہت سارے ایسے اداروں پہ سینسٹیو اداروں پہ جا کے وہ کام کر رہے ہیں, تو وہ پاکستانی کے بہت مفید شہری ثابت ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم نے پاکستان نے ہمارے اوپر پیسہ لگایا ہے, اور ہم آج جس پوزیشن میں ہیں یہ اپنے ملک کی وجہ سے ہیں. تو وہ ان میں وہ سینس آف سیکریفائس اور وہ سینس آف پیٹریٹزم جو ہے وہ بہت زیادہ ان میں ہوتا ہے. یہ خواتین کے جو آپ نے ادارے بنائے ہیں اس میں ایک عام خاتون جس کا تعلق راجن پور سے ہو یا وہاڑی سے ہو یا دور دراز علاقے سے ہو, وہ کیسے اپروچ کر سکتی ہے, کیسے وہ وہاں داخلے لے سکتی ہے, کیسے آ سکتی ہے وہاں؟ بہت آسان ایک حل ہے کہ وہاں پر ہمارے ہر شہر میں, ہر ایریا میں جہاں پہ کوئی ایسا ڈاؤن ٹروڈن ایریا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہاں پر بھی ہمارا ادارہ موجود ہے. وہاں پر اگر کوئی بچی جو ہے وہ اگر اپنے اسکلس کو سیکھنا چاہ رہی ہے تو وہ وہاں پر لوکلی جو ہمارا سینٹر ہے ویمن امپاورمنٹ سینٹر کے نام سے وہ اسٹیبلش ہے, وہ وہاں پہ جاتے ہیں. وہاں پر ڈیسک پہ جا کے وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہاں پہ اسکل سیکھنی ہے, تو ان سے وہ کورسز کا ان کو انفارم کر دیا جاتا ہے, کورسز کا بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ کورسز جو ہے یہ ہم کروا رہے ہیں, جس میں اسٹچنگ ہے, پھر اس کے بعد بیوٹیفیکیشن کے کورسز ہیں, پھر اس کے بعد آئی ٹی کے کورسز ہیں, پھر اس کے علاوہ اور جو کورسز جو بھی, کیونکہ سم ٹائمز ایک ادارے میں 5-6 کورسز ہو رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمز اس سے زیادہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان کو آفر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ ان کو ان کا سلیکشن کا یہی ہے کہ جی وہ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ فری آف کاسٹ وہاں پہ اسکل سیکھنا چاہتی ہیں بچیاں, تو ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. اگر کسی نے آئی ٹی کی کلاس لینی ہے تو اس کو آئی ٹی پہ ریفر کر دیا جاتا ہے, اگر کسی نے امبرائڈری کی کلاس لینی ہے تو اس کو امبرائڈری کی طرف ریفر کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ڈپینڈنگ اپون دیئر اون انٹرسٹ. یہ جو ادارے ہیں کیا یہ بیت المال کے ہیں یا بیت المال نے دوسرے اداروں سے کوئی رابطے کیے ہوئے؟ نہیں, یہ ادارے جو ہیں یہ ڈائریکٹلی بیت المال ان پر انویسٹ کرتا ہے. ڈائریکٹلی ادارے ہیں ہماری اپنے وہاں پر جو ادارے خود بیت المال نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. ہمارے وہاں
وہاں پر سٹاف موجود ہوتا ہے, ہمارے وہاں پر ٹیچرز موجود ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ ہم کتنا اپنے بچوں اور بچیوں پر انویسٹ کر رہے ہیں. ایک ویمن امپاورمنٹ سینٹر پہ تقریباً اس کی جو اگر کاسٹ نکالی جائے تو وہ 5 سے 6 لاکھ روپے بنتی ہے ایک کی, ٹھیک. اور وہاں پر جو ہے ان کو اسٹائپنڈس بھی دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہیں اور پورا سٹاف وہاں پر ہوتا ہے. پورا ایک سیٹ اپ ہے, یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی کسی کو کوئی وہاں پر کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے یا کوئی ایسی بات ہے. پورا سیٹ اپ ہے, پوری اسکولنگ ہے, ایجوکیشن ہے. وہاں پہ باقاعدہ طور پر ان کی انرولمنٹ ہوتی ہے. ان کا ریکارڈ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ابھی یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ کتنی اسٹوڈنٹس ہیں. یہ تقریباً ہر سال 20 سے 25 ہزار جو بچیاں ہیں وہ پاس آؤٹ ہوتی ہیں, جن کو ہم سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اسکل سیکھی ہے. وہ بعد میں ان کی اپنی سویٹ ول ہے کہ وہ اپنے محلے میں بیٹھ کے, اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ بزنس کر سکتی ہیں. اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی سروسز جو ہے ان کو دے کے ارن کر سکتی ہیں, وہ جاب حاصل کر سکتی ہیں. اور بہت ساری ایسی بچیاں جو ہیں وہ یہ کر رہی ہیں لوکلی, جو ہے جو ان کا ٹیلنٹ ہے اور جو بھی ان کا ٹریڈیشن ہے, جو بھی آپ کو معلوم ہے کہ جیسے کہ آپ ظاہر ہے آپ کا بھی کوئی علاقہ ہے, وہاں پر بھی ایک ثقافت ہے اس علاقے کی, اس کو اجاگر کرتے ہیں. اس کو اسکل لیول, جیسے اگر آپ فرض کیا اب کشمیر چلے جائیں, اب کشمیر میں جو اس علاقے کی خاص ثقافت ہے, وہاں پہ ڈیزائننگ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ملتان کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, سندھ میں جو سندھ کا کلچر ہو سکتا ہے, اسی طرح KPK کا کلچر ہو سکتا ہے, اور پھر آگے فردر ان کے اپنے اپنے جو کارنرز ہیں ان کے اپنے اپنے کلچر ہیں. وہ اس ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ڈیزائننگ اور پلس اس میں جو اسٹچنگ کا سٹائل ہے, پھر اس کے بعد اس کی کٹنگ ہے, ساری چیزیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ان کو وہ پھر ان کو پالش کرنے کے بعد پھر وہ اپنی ان کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے, جس سے پھر ان کی ایک تو کلچرلی وہ رچ ایریا ہوتا ہے, پلس یہ کہ اس پر ان کی ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے جو کسی بھی علاقے کی ہوتی ہے. وہاں کی خواتین جو ہیں اس پر وہ ان بلٹ ان میں ایک خصوصیت ہوتی ہے. تو جب وہ سیکھ جاتی ہیں تو پھر وہ ان کو کام آتا ہے, پھر وہ ان کو ارننگ ہوتی ہے. پھر وہ نہ صرف وہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ جی ایک اگر خاتون اسکل سیکھتی ہے تو وہ پورے گھر کو لے کے چلتی ہے. اس نے اپنے اگر بوڑھے ماں باپ ہیں اس کو انہوں نے پالنا ہے, یا اس کی دوائی کا دارو کا انہوں نے خیال کرنا ہے. اسی طرح اگر بچے ہیں, ایک خاتون نے اپنے بچوں کو بھی لے کے چلنا ہے, اپنے ہسبینڈ کو بھی سم ٹائمز لے کے چلنا ہے, پھر اس کے بعد اپنے پیرنٹس کو بھی لے کے چلنا ہے. پورے کوئی 4-5 لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, جو اس کو ایک ہنر سکھانے کے بعد فری آف کاسٹ اس پر جو ہے انویسٹ کرنے کے بعد وہ پھر انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ بعد میں وہ ایک سوسائٹی کا فعال رکن بن جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ اپنے طور پر بھی ظاہر ہے وہ بچیوں کو سکھاتی ہیں, ان کو گھر میں سینٹر کھول لیتی ہیں, اپنے خود سے وہ اپنے دیوڑی میں یا اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنی بیٹھک میں وہ اپنے خود سے بچیوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس طرح ان کا بزنس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا ایک کام ہے کہ جس سے ہم ڈائریکٹلی جو ہے ان کو واچ کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈائریکٹلی پاس آؤٹ بچیوں کا ریکارڈ آتا ہے, اور جتنی پاس آؤٹ ہو چکی ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے, ابھی جتنی انرولڈ ہیں, جتنی ابھی یہ اسکل سیکھ رہی ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہے. اسی طرح SRCL جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہے. ان کو کتنے ہمارے پورے پاکستان میں جو ہے کتنے بچے جو ہیں وہ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. یعنی کہ ہم ان کو پورا ان کو کیٹر کرتے ہیں, اور اپنے سم ٹائم جو ہے ہم ان کو بعد میں بھی ان کو اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے, آگے جانا چاہتا ہے, اس میں بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ کے تربیت کے ادارے ہیں یہ کشمیر, گلگت بلتستان اور وزیرستان میں بھی ہیں؟ جی ہر جگہ پہ ہیں. یو نیم دا پلیس, ہر جگہ پہ آپ کو ملیں گے. یہ خواتین کو تربیت کا عرصہ کتنا ہوتا ہے, کتنے ٹائم ہوتا ہے؟ 2 مہینے 3 مہینے کوئی مقررہ عرصہ کا ٹائم ہوتا ہے؟ 6 ماہ. اور ایک جو ویمن امپاورمنٹ سینٹر ہے وہ ایک دن میں 2 کلاسیں لیتا ہے. فرسٹ ہاف میں جو ہے وہ ایک سیشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سیکنڈ ہاف میں دوسرا سیشن ہوتا ہے. یعنی کہ ٹوٹل ایک دن میں ایک سینٹر میں 30 ایک سیشن میں اور 30 ایک سیشن میں 60 بچیاں جو ہیں وہ ڈیلی ایک سینٹر سے مستفید ہوتی ہیں ڈیلی. تو یعنی کہ 30 کا اگر بیچ آیا ہے تو وہ 8 o'clock سے 11:30 تک جو ان کی کلاس ہوتی ہے. پھر نیکسٹ سیکشن جو ہے وہ 12 سے 3 o'clock تک ان کی کلاس ہوتی ہے. تو پھر ان کو یہ اس حوالے سے 60 کے قریب ڈیلی جو ہے وہ بچیاں آتی ہیں, اور وہ پر منتھ جو ہے ان کو ظاہر اسٹائپنڈس بھی دیتے ہیں. اور پھر 6 ماہ بعد ان کو ہم سرٹیفکیٹ دے کے جب وہ کوالیفائی کر جاتی ہیں, جب ان کے ٹیچرز جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ نو شی ہیز لرنڈ, تو پھر وہ ان کو سرٹیفکیٹ دے کے ان کو ہم کہہ دیتے ہیں. ایک سال میں کتنی خواتین کو تقریباً آپ تربیت یافتہ بنا دیتے ہوں گے؟ میرے خیال 20 سے 25 ہزار.
20 سے 25,000 اگر آپ کہیں تو وہ میں. اچھا، یہ جو کڑھائی سلائی خواتین سیکھتی ہیں آپ کے اداروں سے، کیا پھر ان کو سلائی مشینیں بھی فراہم کی جاتی ہیں یا نہیں؟ سلائی مشینیں جو ہیں وہ ہم دیتے ہیں، بیسیکلی ہم اداروں کو بھی دیتے ہیں، اور پلس اگر کوئی ایسی کوئی ڈیمانڈ آ جائے جہاں سے کہ کوئی کئی علاقے سے اگر فرض کیا کوئی ڈیمانڈ آتی ہے کہ یہاں پر خواتین جو ہیں وہ ان کو سلائی مشینوں کی ضرورت ہے، تو پھر اس کا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے وہ. یہ جو سینٹرز ہیں یہ ڈفرینٹ ہے، لیکن اگر کوئی کسی ایریا سے کوئی پتہ چلتا ہے کہ جی اس ایریا سے ڈیمانڈ ہے یہاں پر خواتین ارسپیکٹیو آف دیئر انرولمنٹ، کہ وہ ضروری نہیں کہ انرول ہوں، وہ ویسے ان کی درخواست اگر آتی ہے تو اس کو ویریفائی کرنے کے بعد جو ہے ہم سلائی مشینیں بھی دیتے ہیں. ہم اور بھی جو ہے وہ ویل چیئرز دیتے ہیں جو معذور افراد، جس کا میں ذکر کرنا بھول گیا، جو کہ بہت بڑا ایک ہمارا ایک سبجیکٹ ہے، اس کو ہم معذور افراد کے بھی ہمارے سینٹرز موجود ہیں. معذوروں کے لیے ہمارے فائنینشیل اسسٹنس موجود ہے، اور غریبوں کے لیے فائنینشیل اسسٹنس موجود ہے. پھر اس کے بعد اور جو کسی کو کوئی ضرورت ہے اس پر بھی ہم مہیا کر لیتے ہیں کہ اس کو یہ ضرورت ہے، ہم بھی اس کو بھی فیسیلیٹیٹ ہم کرتے ہیں. اسی طرح کوئی سلائی مشینیں بہت دی جاتی ہیں پورے پاکستان میں ڈپینڈنگ اپان دا نیڈ، تو وہ پھر ہم دیتے ہیں. ہم اس کو ہم کسی سینٹر یا کسی پروجیکٹ کے حوالے سے نہیں، اس کو ہم ویسے اسسٹ کرتے ہیں. کوئی بھی شہری ہے وہ اگر وہ ڈیزرونگ ہے اور افورڈ نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ اپنا کام کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو مجھے یہ فلاں چیز جو ہے وہ مجھے دے دیں، تو ہم اس کو وہ کائنڈ کی شکل میں، کیش کی شکل میں، کائنڈ کی شکل میں بھی دے دیتے ہیں. اور اگر کوئی کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اگر فرض کیا کہ فائنینشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے کسی کو بہت زیادہ امیڈیٹ ہے، تو اس کو بھی ویریفیکیشنس کے بعد ہم اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، کیش بھی دیتے ہیں. ناظرین، یہاں وقت ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو ایم ڈی بیت المال سے یہ پوچھیں گے کہ جو اسٹریٹ بچے ہیں، اسٹریٹ چائلڈ ہیں جو گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ان کو کیسے وہ لاتے ہیں اور کیسے ان کی تربیت کرتے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر عباس کھوکھر صاحب، ایم ڈی بیت المال. کھوکھر صاحب، آپ یہ بتائیں، یہ جو بچے سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کو کس طرح بیت المال والے لاتے ہیں تعلیمی اداروں میں، اور ان کی تربیت کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ وہ بچے ہیں جو کہ جن کی عمریں جو ہیں ابھی پڑھنے لکھنے کی ہوتی ہیں، اور وہ اسٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے SRCL، اسکول فار ریہیبلیٹیشن آف SRCL، اسکول فار ریہیبلیٹیشن آف چائلڈ لیبر. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو ہم اس طرح کیٹر کرتے ہیں کہ ان کی ابھی محنت مزدوری والی وہ ان کی نہ ہی وہ ایج ہوتی ہے، اور نہ ہی ان پر جو ہے یہ بوجھ ڈالنا چاہیے. گلیوں میں، سڑکوں میں، مختلف چوکوں میں جو مانگتے ہیں بچے، یا پھر جو لیبر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر جو ہے وہ ہمارا ادارہ جو ہے ان کو وہاں پہ ان کو کہتا ہے کہ جی آپ ادھر آ کے جو ہے ادھر ایجوکیشن حاصل کریں. وہاں پہ پھر جو بچے جو ہیں وہ اس کو جن کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے وہ پھر آٹومیٹکلی خود بھی آ جاتے ہیں، اور ہم بھی، ہمارا ادارہ بھی ان کو جو ہے وہ پک کر کے تو وہاں پر لے جاتا ہے. وہاں پر ان کی اچھی ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پلس ان کو جو ہے وہ ایجوکیشن دی جاتی ہے اور ان کو اسٹائپنڈس دیا جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کی اسکولنگ ہوتی ہے. ان کو گریجولی جو ہے وہ جیسے جیسے آگے پڑھتے ہیں تو ان کو ہم ان پر پیسے انویسٹ کرتے ہیں. ان کو پھر سوسائٹی کا ایک فعال رکن بنانے میں ہم اہم کردار ادا کرتے ہیں. کھوکھر صاحب، ایک ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے، کسی حادثے میں مر گئے یا کسی میں کوئی دہشت گردی میں مر گئے، وہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، لاوارث ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بیت المال کے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ دیکھیں، بالکل بیت المال تو ہے ہی. میں نے جیسے پہلے کہا، یہ ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے جس میں یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، بے گھر ہیں، اور جن کا کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں، جو کہ ڈیسٹیٹیوٹ ہیں، پورسٹ آف دا پور ہیں. یہ ادارہ ہے ہی ان کے لیے. اس پر وہ انہی کو کیٹر کرتا ہے، اور اس پہ یتیموں کے تو باقاعدہ طور پر ہمارے پاس بہت سارے پروگرام ہیں، جیسے کہ OWSP ہے، اورفن وڈو سپورٹ پروگرام، جس پہ اگر آپ نے جیسے کہ کہا کہ جی اگر کوئی حادثے میں کسی کا باپ فوت ہو گیا ہے، وہ بچہ یتیم ہو گیا ہے، اور اس کی جو ماں ہے وہ وڈو ہو گئی ہے، تو اس پر OWSP کے نام سے ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں اورفن وڈو سپورٹ پروگرام. اس پر یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو جو یتیم ہے
وہ یتیم باپ کی طرف سے ہے, لیکن جو بیوہ ہے وہ اس میں 2 لوگ کیٹر ہو رہے ہیں, بیوہ وہ بھی ہمارا سبجیکٹ ہے اور جو یتیم ان کو ہم یہ پلان ان کو ہم نے دیا ہے کہ اگر کوئی بیوہ جو ہے اس کا وہ طلاق ہو گئی اس کو, یا اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے, تو وہ اپنی اگر بیٹی کو پڑھاتی ہے اسکول میں انرول کرواتی ہے تو اس کو ہم 8,000 پر منتھ جو ہے اس کا فکس لگا دیتے ہیں, ٹھیک. اور اس کے ساتھ اگر بیٹی کے ساتھ اگر بیٹے کو بھی وہ پڑھاتی ہے اسکول میں انرول کرواتی ہے تو پھر اس کو ہم جو ہے نا 12,000 پر منتھ اس کا ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. ملک صاحب یہ بڑی اہم بات آپ بتا رہے ہیں, ذرا میرے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ وہ بیوہ عورت آپ سے رابطہ کس طرح کر سکتی ہے یہ منتھلی 8,000 لینے کے لیے؟ دیکھیں اس پر تو ابھی ہمارے تقریباً کوئی 12 شہروں میں یہ ہمارا, کیونکہ انیشیلی اس کو ہم نے اسٹارٹ اپ کیا ہے اس کا, اور یہ تقریباً 12 شہروں میں یہ آپریشنل ہو چکے ہیں. OWSP کے جو پروجیکٹ ہیں ان کو جو ہے وہ ہمارے جو ایک تو یہ ہے کہ وہ بیت المال کے ویب سائٹ پہ جا کے انفارمیشن بھی وہ مل سکتی ہے, پلس اگر کوئی بھی ڈسٹرکٹ آفس میں جا کے وہاں سے وہ جو ہے وہ انفارمیشن بھی ان کو مل سکتی ہے. اور یہ ابھی اس کو ہم نے پورے ملک میں اسپریڈ کرنا ہے. یہ 12 شہروں میں آپریشنل ہے, وہ ہو چکا ہے. باقی اس کے علاوہ جو یتیم خانے ہیں جن کو دارالاحساس کے نام سے ہم کہتے ہیں وہ تو آلریڈی ہیں ہی ہیں, لیکن یہ کہ اس کا علیحدہ سے ایک پروگرام ہے. اس کو جو ہے وہ بڑی اس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بڑا افیکٹو پروگرام ہے, تو اس کو جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو جلد سے جلد پورے ملک میں ہم اس کو اسپریڈ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے حادثات کی آپ نے بات کی, اگر کوئی جیسے کہ وانا میں وار ہٹ ایریا تھا, وہاں پر بم ایکسپلوژنس ہوتے تھے, وہاں پر ہم نے جو ہے وہ ڈونرز حضرات کی مدد سے جو ہے UAE کی ایمبیسی نے ہمیں اسسٹ کیا, ان کی مدد سے ہم نے ان کو آرٹیفیشیل لمز لگائے جو بالکل زندگی سے مایوس ہو کے وہ زندگی سے ہار چکے تھے. ان کو جو جن کی ٹانگیں نہیں تھی, بازو نہیں تھے, ان کو آرٹیفیشیل لمز لگوا کے اب وہ اپنے واپس زندگی میں آ گئے ہیں. ایسے کیسز بھی ہم جو ہے نا ہم نے کیے ہیں. پاکستان بیت المال کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان لوگوں کو بھی اللہ کی مہربانی سے دوبارہ زندگی میں لے کے آئے ہیں, اور وہ اب ویسے ہی وہ محنت کر رہے ہیں, ویسے ہی اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, بچوں کے پاس جا رہے ہیں, وہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی آفت آ جاتی ہے یا کوئی ایسا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو کہ ایمرجنسی کیسز پر جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ ہم اس کو افورڈ کرتے ہیں, ہم اس کو پیسے کی شکل میں یا اس کو ارینج کر کے دیتے ہیں, یا اس کو ہم بھی محسوس کرواتے ہیں کہ پاکستان بیت المال آپ کی ہر وقت جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ موجود ہے. اور ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ ہر وقت آپ کے اسسٹنس کے لیے وہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, مطلب اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کی چھت گر گئی ہے تو بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں تو اس کو پھر ہم چھت کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں کہ جی آپ اپنی چھت کو مرمت کروا لیں. اگر کوئی کسی کا کام نہیں چل رہا, اگر کوئی کسی جیسے کہ ابھی ایک سوشل میڈیا کے کیسز سم ٹائمز ریز ہوتے ہیں, ان کو پھر ہم ڈیل کرتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ایک جو ڈسیبلڈ 2 بہنیں تھیں, انہوں نے اپنی دکان کا وہ انہوں نے کھولی ہوئی تھی, اور وہاں پہ انہوں نے اپنی وہ ایک سوشل میڈیا پہ سٹوری آئی کہ وہ کتنی انہوں نے محنت کی ہے, اور انہوں نے اپنے مانگا نہیں, انہوں نے اپنی کوشش کی ہے. بہت محنت کے بعد, ناکامیوں کے بعد ان کی دکان جو ہے وہ چلی, لیکن وہ چل نہیں رہی تھی. پھر ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا, ہم نے ان کو فائنینشیل اسسٹنس دی, ان کو ہم نے اپنی دکان پر انویسٹ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ یہی اصل ایسٹ ہیں لوگ جو کہ کسی معذوری کو اپنے سامنے نہیں لاتے. وہ اللہ پہ توکل کر کے وہ محنت کرتے ہیں, وہ مانگنے بھی نہیں جاتے, وہ ان کی کوشش ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو ہم بہت انکریج کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو ہم گھر جا کے ان کو پیسے دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے کاروبار میں اس کو ری انویسٹ کریں, اگر آپ کا نہیں چل رہا اور پیسے لیں, ٹھیک ہے. ان کو ہم بہت زیادہ ان کو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ڈیزرونگ ہیں, کہ جو ایک ایفرٹ کر رہے ہیں لائف میں, کسی ڈسیبلٹی کو وہ جو ہے وہ اپنے سامنے زندگی سے وہ ہار نہیں رہے. ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ پھر ہم پش کرتے ہیں, وہ پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ایکسیل کریں آگے. تو بہت سارے کیسز ہیں جن پر پھر لوگ آگے آئے, انہوں نے ان کا کاروبار چلے بھی, پھر ان کو خوشی بھی ہوئی کہ جی اس طرح سے ہمیں کہیں سے اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئی ہے. تو یہ اس حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں. کھوکھر صاحب, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ویب سائٹ کا نہیں پتہ ہوتا, انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتے, غریب آدمی ہوتے ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, وہ کیا کریں؟ ان کو کیا تجویز دیں گے کہ وہ بیت المال کے یہ جو پروگرام ہے ان سے کیسے فائدہ اٹھا
اٹھا سکتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، چونکہ یہ پروگرام ہی غریبوں کے لیے ہے، اور غریب لوگ تو ظاہر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، موبائل فونز نہیں افورڈ کر سکتے، ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ان کو ہوتی. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ اپنے جو متعلقہ جو ان کے اضلاع ہیں وہاں پر، ہمارا ہر شہر میں ہمارا جو ہے دفتر موجود ہے، وہاں پر وہ جا سکتے ہیں کسی بھی سفارش کے بغیر. وہ وہاں پر جائیں، وہاں پہ ہمارے ڈیسک موجود ہیں، وہاں پر جا کے اپنی اپلیکیشن دیں، ایک شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ ساتھ لگائیں اور اپنے انگوٹھا یا اپنے سائن لگا کے وہ جمع کروا دیں. پھر اس کے بعد ہماری ایک ویریفیکیشن کا ہے، وہ ویریفیکیشن ان کے جو کوئی نمبردار ہے یا کوئی اور ریزنیبل کوئی اس کا ہمسایہ ہے یا دو لوگ اس کو ویریفائی کر رہے ہیں کہ واقعی یہ میرا ہمسائی ہے، یہ ہمسایہ ہے، یہ واقعی ان پر غربت نے گھیرا کیا ہوا ہے، تنگ کیا ہوا ہے. تو وہ پھر اگر وہ ویریفیکیشن سے ہمارا نمائندہ جاتا ہے، وہ پھر جا کے پھر ان کو کرتا ہے. کوئی مطلب یہ آلریڈی پریکٹس جاری ہے، اس پر اویئرنیس بھی لوگوں کو ہے. لیکن خصوصاً اس حکومت میں بیت المال کو جو ہے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جو ہے یہ اس کو بہت زیادہ نیچے تک لے کے جایا جا رہا ہے، پلس اس کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. اویئرنیس کمپینز جو ہیں وہ ان کو کیا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے مختلف نمائندگان ہیں، صحافی برادری ہے، پھر اس کے بعد ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے جو معززین ہیں، وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس طرح سے کہاں کہاں کوئی ادارہ قائم ہے، کیونکہ ہر شہر میں ایک ایڈمنسٹریٹو ادارے تو ہیں، جیسے ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہے، وہ ایسے ان پر وہاں پر بھی سائلین جاتے ہیں، ان کو بھی وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ جی فلاں بیت المال کا دفتر ہے اس شہر میں، یہ فلاں روڈ میں ہے، فلاں چوک میں ہے، فلاں محلے میں ہے، تو آپ ادھر چلے جائیں. یا کسی اور ایسے دفاتر تو گنے چنے ہی ہوتے ہیں نا، ایک شہر میں گنے چنے دفاتر ہوتے ہیں، وہ پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ ایڈمنسٹریشن کا ہے، یہ بلدیات کا ہے، یہ ضلع کونسل کا ہے، یہ تو وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو انفارمیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے. کھوکھر صاحب یہ بتائیں کہ بیت المال کا سالانہ بجٹ کتنا ہے؟ سالانہ بجٹ جی ہمارا تقریباً 6.5 بلین ہے. ہاں جی 6.5 ارب روپے ہے جو ہمارا سالانہ بجٹ ہے. اس میں ہمارا بہت سارا پیسہ جو ہے وہ صحت پر جاتا ہے، جو لوگوں کی صحت کو انشور کرتا ہے. اس کے بعد ہم ایجوکیشن پہ دل لگاتے ہیں، پھر ہم اپنے جو اسکل سینٹرز جو ہیں ان کو دیتے ہیں، وڈوز کو دیتے ہیں، پھر فائنینشیل اسسٹنس ہماری ہے. پھر اس کے بعد کوکلیئر امپلانٹ ہے، جیسے کہ جو ڈیف اینڈ ڈیفیکٹیو ہیئرنگ جو گونگے بہرے بچے ہیں ان کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اس پر تقریباً کوئی 15 سے 20 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے. اگر کوئی بچہ سننے اور بولنے کی سماعت سننے اور بولنے سے محروم ہے تو وہ 5 سال تک جو ہے وہ اس کے ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. ہاسپٹلس کے ساتھ ہمارے MOUs سائن ہو جاتے ہیں، وہ ہم ان کو کاسٹ پے کرتے ہیں. تقریباً وہ ہے کوئی 10 سے 12-13 لاکھ روپیہ تک جو ہے وہ ہم دیتے ہیں. اور سم ٹائمز ہاسپٹل بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایک ان کا تھیٹر پلس ان کے سرجنز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، پلس سم ہاسپٹلس بھی جو اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کچھ پیسے اگر وہ دیتے ہیں تو اس کو بھی وہ اپنے طور پر اس پیشنٹ پہ لگاتے ہیں. لیکن پاکستان بیت المال اس پہ جو ہے نا وہ 12 سے 13 لاکھ روپیہ جو ہے نا ایک پیشنٹ پہ لگاتا ہے. ملک صاحب ماضی میں تو بیت المال میں ایک تو گورنمنٹ جو ہے وہ سالانہ بجٹ دیتی تھی، اور کچھ مخیر حضرات تھے وہ بھی آ کے یہاں کچھ نہ کچھ پیسے دے جایا کرتے تھے. اب بھی وہ سلسلہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سلسلہ تو دیکھیں، یہ اکاؤنٹ نمبر تو ہیں ہمارے جو نیشنل بینک میں جو ہے ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈونر حضرات کے لیے، اور مختلف جو برانچز ہیں، مختلف جو بینکس ہیں ان کے ساتھ وہ ہے ہمارا اکاؤنٹ ہے. پرسنلی تو میں نے کبھی جا کے نہیں چیک کیا کہ جی کیونکہ ڈونرز دیتے بھی ہوں گے اور اس پر ایسا سلسلہ بھی ہے. اور پلس یہ کہ کائنڈ کی شکل میں بھی ڈونرز دیتے ہیں. جیسے بہت سارے جگہوں پہ جیسے فوڈ ہے وہ ہمیں سیلانی گروپ جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے، اللہ والا ٹرسٹ ہیں وہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد JDC ہے جو کہ ہمارے ان کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہیں، وہ ہماری آپریشنل کاسٹ، مینجمنٹ کاسٹ اور پیٹرول وغیرہ اور ٹرک کا خرچہ اور دوسری چیزوں کا خرچہ ہمارا ہوتا ہے. فوڈ کا ایکسپینس جو ہے وہ ایسے ڈونرز حضرات جو ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں اور ہم پھر بینیفیشریز کو وہ سپلائی کرتے ہیں. کھوکھر صاحب یہ جو آپ کے مختلف منصوبے ہیں ان میں شفافیت کے عمل کو بنانے کے لیے کہ شفاف ہو سارا معاملہ، اس کے لیے کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں؟
دیکھیں یہ اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹرانسپیرنسی پہ بہت بلیو کرتے ہیں, ان کا بہت یقین ہے, اور پاکستان بیت المال میں ایسے میئرز ہیں, ایسی ٹیسٹ یا ایسی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایسی وہ چھانٹیاں ہیں کہ جس کے استعمال کر کے ان کو ایکسرسائز کر کے ہم جو بینیفیشری جو ہے اس تک پہنچتے ہیں. لیکن اس پر ایک من حیث القوم بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دیکھیں اگر کسی کو چیٹ کرنا یا کسی کو فراڈ لگانا یا کسی کو جان بوجھ کے کسی کا حق مارنا, وہ جب تک کوئی خود سے وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ یا ٹرین نہیں کرے گا, اس ایمان پر نہیں پورا اترے گا, تو ظاہر ہے وہ پھر یہ تو ہر جگہ پہ کوشش تو لوگ کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ہمارے اپنے فلٹرز ہیں ان کو ہم لگاتے ہیں. لیکن میں آپ کے ذریعے یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حق ہے کسی کا, یہ ہم امانت دار ہیں, یہ امانت ہے, یہ پبلک منی ہے, یہ ہم انشور کرتے ہیں کہ یہ حقدار تک پہنچے. اس کے علاوہ مختلف جیسے کہ ویریفیکیشنز ہیں, مختلف فلٹرز ہیں جو ہم لگاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ڈسکریج کریں, ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو منع کریں اگر ان کے نالج میں آتا ہے, اور خود ایسے لوگ جو یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی کو چیٹ کرتے ہیں یا کسی ادارے کو یا کسی, اگر میں یہ کہوں کہ اگر کوئی محروم ہے اس کو تک پیسہ جانا چاہیے, اس اسسٹنس جانی چاہیے, اس کی جگہ کوئی ایسا لے لیتا ہے جو کہ افورڈ کر سکتا ہے, تو وہ اس کا حق لے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پر ہمارا جو محکمہ ہے, ہمارے جو ادارہ ہے, وہ ظاہر ہے وہ سارا دن وہ ہمتن گوشت جو ہے وہ اسی طرح ان کی جو فلٹرز کو انشور کرتا ہے, وہ میکسیمم ایفرٹ ہوتی ہے, ہم کرتے ہیں, اور اس کو ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میکسیمم ایجوکیٹ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ہیومن کانٹیکٹ نہ ہو اس میں, تاکہ وہ جو ہے وہ جو جیسی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جس کے تحت ہیومن کانٹیکٹ کو اوائڈ کیا جاتا ہے تاکہ ایسی کرپشن نہ ہو, ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جاتا ہے. ویسے ہیومنلی جو بھی پاسبل چیزیں ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. ناظرین, آپ نے ایم ڈی بیت المال ظہیر عباس کھوکھر صاحب کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.